ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے حوالے سے بہت سارے سوالات پہلے بھی آئے ہیں کہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ جائز ہے یا جائز نہیں ہے. تو ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں بیسکلی ہوتا یہ کہ جو ای کامرس کی ویب سائٹس ہیں وہ اپنا ایک پلیٹ فارم بناتی ہیں, ایفیلیٹ پروگرام ڈیزائن کرتی ہیں تاکہ لوگ اس ایفیلیٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ہو کر اور پھر وہ اس کا لنک اٹھا کے آگے شیئر کریں, اور لوگ وہ لنک جنریٹ کرتے ہیں. لنک جنریٹ کرنے کے بعد لوگ اس لنک پر کلک کرتے ہیں, ویب سائٹ پر جاتے ہیں, وہ چیز پرچیز کرتے ہیں, اور وہ ویب سائٹ آپ کو اس پہ کمیشن دے رہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اس پہ اتنا کمیشن دے رہے ہوں گے. تو ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے لیے ویب سائٹ بنانا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے لیے ویب سائٹ بنا رہے ہیں, اگر آپ کو 100% کنفرم ہے کہ وہ ناجائز چیزیں اس پہ بیچے گا, پھر تو نہیں بنانی چاہیے. ادروائز ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے لیے ویب سائٹ بنانا بھی جائز ہے, ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرنا بھی جائز ہے, اس کے تھرو جو آپ کو اجرت یا کمیشن مل رہا ہے وہ بھی جائز ہے. بس یہ طے ہونا چاہیے کہ آپ کو اس پہ اجرت اور کمیشن کتنا ملے گا. اور دوسری بات یہ کہ آپ جس چیز کا لنک جنریٹ کر رہے ہیں, جس پروڈکٹ کا آپ لنک جنریٹ کر رہے ہیں, وہ پروڈکٹ بھی جائز ہونی چاہیے, کسی ناجائز پروڈکٹ کا آپ لنک جنریٹ نہ کر رہے ہوں. مفتی صاحب, اگر کوئی آدمی سود لیتا ہے اور اس کی پہلے سے بھی وراثت میں ملی ہوئی زمین ہے اور وہ تبلیغی جماعت کا اکرام کرتا ہے تو ایسے شخص کا اکرام قبول کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اگر کسی آدمی کی انکم حلال اور حرام دونوں ہے تو اس کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے, اور اگر صرف حرام ہے تو پھر نہیں کی جا سکتی. مفتی صاحب سے ایک دفعہ ایک طالب علم نے پوچھا, حضرت آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے ہیں؟ فرمایا جی بہت دفعہ الحمدللہ. ابھی قریب میں ایک اور ساتھی نے پوچھا کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے ہیں؟ حضرت آپ دیدہ ہو گئے, اور فرمایا میں چاہوں تو داخل ہو سکتا ہوں مگر ہمت نہیں ہوتی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں. مفتی فائق صاحب, میرے علم میں نہیں ہے, واللہ اعلم. مفتی صاحب, آج کل بہت سے شرعی مسائل پوچھنے ہوتے ہیں, کوئی ایسی شریعت کی کتاب تجویز کر دیں جس میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کے مسائل اور دوسرے موجودہ دور میں پیش آنے والے مسائل کا حل موجود ہو. محمد احمد ساہیوال سے. تسہیل بہشتی زیور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس کو آسان اردو میں منتقل کیا جامعۃ الرشید کے اساتذہ نے, ہمارے مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں. تو وہ تسہیل بہشتی زیور آپ لے لیں, وہ بہت اچھی کتاب ہے. اس کے علاوہ نماز اور رمضان کے حوالے سے میں نے چھوٹے چھوٹے کتابچے مرتب کیے. نماز کورس, رمضان کورس, وہ گفتگو پبلیکیشنز اسلام آباد میں ایک ادارہ ہے, گفتگو پبلیکیشنز, انہوں نے شائع کی ہیں. تو رمضان کورس میں رمضان کے مسائل, اعتکاف کے مسائل, تراویح کے مسائل, زکوٰۃ کے مسائل, عورتوں کے خصوصی مسائل, رمضان مینجمنٹ, یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں کور کی ہیں. اور جو نماز کورس ہے اس میں بھی نماز کے تقریباً تمام ضروری مسائل ہم نے کور کر لی ہیں. تو آپ وہ لینا چاہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں بالکل. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں سنتوں اور فرض کے درمیان کھانا کھانے سے نماز میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ مثال کے طور پر ظہر کی نماز میں پہلے 4 سنت پڑھنے کے بعد درمیان میں کھانا کھا کر پھر مسجد جانا فرض نماز کے لیے. احمد علی جدون بٹگرام سے. دیکھیں, فرض نماز ہو تو جاتی ہے, فرق تو کوئی نہیں پڑتا, لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے درمیان آپ بہت زیادہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہ کریں. یعنی جیسے آدمی سو جاتا ہے یا آدمی کھانا کھا رہا ہوتا ہے, یہ مطلب کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے, کوئی اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مکروہ ہے, لیکن بہرحال زیادہ بہتر یہ کہ یہ کام نہ کیا جائے, یہ آپ اس کو کہہ لیں. وجہ اس کی یہ کہ حدیث شریف کے اندر ہمیں اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد, بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے سو جاتے تھے. ظاہر ہے آپ رات کو تہجد پڑھتے تھے, جب فجر کی اذان ہوتی تھی فجر کی سنتیں پڑھ کر کچھ دیر آرام کرتے تھے, پھر آپ اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے. تو اس روایت کو دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ نہیں, آپ فجر کے بعد سنتوں کے بعد نہیں سوتے تھے, سنتوں سے پہلے سوتے تھے, تو بعض علماء نے اس کو ترجیح دی ہے. تو بہرحال دونوں چیزیں روایات میں موجود ہیں, اس لیے ظہر کی سنتیں آپ نے پڑھ لی, اس کے بعد کھانا کھا لیا, یا فجر کی سنتیں پڑھ لی, اس کے بعد ناشتہ کر لیا, تو جائز ہے. البتہ جو فرض نماز کے بعد کی سنتیں اس میں زیادہ گیپ نہیں رکھنا چاہیے. یعنی جو فرض نماز کے بعد کی سنتیں نا وہ فوراً پڑھ لینی چاہیے, اس میں آپ کو کھانا وانا کھانا ہے تو وہ سنتیں پڑھ کے پھر کھانا کھا لیں. مفتی صاحب, اگر لڑکی خاندان میں شادی نہ کرنا چاہتی ہو اس لیے کہ وہ کسی عالم یا مفتی سے شادی کرنا چاہتی ہے, اور خاندان میں کوئی عالم یا مفتی نہیں ہے, اور خاندان میں کوئی دین کی طرف بھی نہیں ہے, اور گھر والے خاندان میں ہی شادی کروانے پر بضد ہیں, تو اس صورت میں کیا لڑکی اپنے گھر والوں کو شادی سے منع کر سکتی ہے؟ مہربانی کر کے بتا دیں. جی بالکل منع کر سکتی ہے, اگر وہ سمجھتی ہے کہ مجھے کوئی ایسا رشتہ مل جائے گا. ایک تو یہ نا کہ اس کی ایک خواہش ہے,
تو اچھی بات ہے کہ آپ عالم سے، مفتی سے، دین کی وجہ سے کوئی لڑکی شادی کرنا چاہ رہی ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ یار مجھے کوئی اچھا رشتہ اس طرح کا مل جائے گا، تو بالکل وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو اپنی چوائس بتا سکتی ہے کہ بھائی میں شادی نہیں کرنا چاہتی فی الحال، یا میں کسی دیندار سے یا کسی عالم سے یا کسی مفتی سے وغیرہ وغیرہ ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور والدین جہاں پر کروا رہے ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ بعض اوقات ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری دینداری کا معیار بہت ہائی ہوتا ہے، کہ بس دیندار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ ٹائپ کا کوئی انسان ہو، تو اگر اس کے اخلاق، کردار، شرافت، انسانیت اس حد تک ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار دین پر عمل کرنے سے میرے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا، خود بھی اس حد تک ان ساری چیزوں میں دین پر عمل کر رہا ہے، اور ایسا کوئی بہت بڑا مسئلہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو بلا وجہ اس کو پھر رد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پر، کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ والدین کو بہرحال اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر بیٹی شادی نہیں کرنا چاہ رہی تو زبردستی نہ کریں۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم اس پہ بار بار بات کرتے رہتے ہیں۔ والدین کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے، بھائی زندگی آپ کی بیٹی نے گزارنی ہے، آپ نے نہیں گزارنی، ساری زندگی وہ رہے گی۔ اگر اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا وہ لڑکا، تو بھائی زبردستی اس کے ساتھ اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے ان چکروں میں اس کی ساری زندگی تباہ نہ کریں۔